میں یہاں پر موجود تمام نیوز چینل اور ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مسئلے کو اہم سمجھا اور جنہوں نے ہمیشہ مظلوم کے بعد حکومت اور عوام کی عدالت میں پیش کی۔ سامعین گرامی، میں پہلے موجودہ حالات کی تمہید باندھوں گا، پھر اپنے مطالبات اور آخر میں آگے کا رائے عمل پر بات کروں گا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کوئی بھی بات اس وقت تک نہیں سنی جاتی جب تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہم ایسے معاشرے میں اپنے حقوق اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں جہاں کے ایجوکیشن منسٹر ایجوکیشن ریفارمز کے بجائے سیاست میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں، جہاں ایجوکیشن منسٹر کتابوں کو میز پر مارتے رہے، جس معاشرے کے قومی ممبران ایک دوسرے پر بل کی کاپیاں پھینکتے رہے، جس کے ممبران بل پڑھنا تک نہیں جانتے، جس کے پولیٹیشین کے پروفائل کوئی کریٹو تھنکنگ کے بجائے مخالف پارٹی پر طنز مزاح اور تنقید سے بڑے پڑے ہیں، جہاں پر حادثات میں مرنے والوں کو شہداء فکر کے مد میں طلوع کو ادا کیے جاتے ہیں، لیکن حادثات کی روک تھام کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ سامعین گرامی، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کورونا ایک عالمی وبا ہے۔ پاکستان میں کورونا وبا مارچ 2020 میں پہلا کیس رپورٹ ہوا، جس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے اس مسئلے کو اہم سمجھا اور تمام اسکول اور کالجز یونیورسٹیاں بند کی۔ اس نے یہاں پر ہر طبقے کو متاثر کیا ہے، وہاں پر تعلیم اور تعلیم سے وابستہ لوگوں کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ یاد رہے کہ اپریل میں امتحانات ہونے والے تھے، مارچ میں تمام اسکولوں کو بند کرایا گیا، امتحانات کو ایک دفعہ ملتوی کیا گیا، لیکن کورونا کیسز بڑھتے رہے۔ حکومت نے وقتی فیصلہ کیا اور کہا کہ امتحانات کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ طلباء کے بہتری کے لیے کیا گیا۔ اس فیصلے سے کچھ طلباء کو تو فائدہ پہنچا، لیکن کچھ طلباء کو شدید نقصان پہنچا۔ ایسے طلباء تھے جنہوں نے محنت کی تھی، لیکن فرسٹ ایئر میں ان کے مارکس اچھے نہیں آئے۔ وہ یہی لے کر آئے کہ 2020 کے سیکنڈ ایئر کے ایگزام میں ہم پرفارمنس اچھا کریں گے اور اپنے مارکس کو امپروو کریں گے، لیکن چونکہ ایگزام نہیں ہوئے تو ان کے مارکس سیکنڈ ایئر میں بھی فرسٹ ایئر کے بیس پر لگ گئے، جس کی وجہ سے ان کے مارکس کم آ گئے۔ اس کی وجہ سے ان کے میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن نہ ہوا، وہ 0.5 اور 0.1 کے گریڈ پہ رہ گئے، صرف ایک اسی کی مارکس کی وجہ سے۔ لیکن بات یہاں نہیں رکی، ان طلباء نے اپنی محنت جاری رکھی اور سال 2021 میں امپروومنٹ کے لیے اپلائی کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس سال ہم اپنی محنت کریں گے اور پیپر میں امتحانات میں اپیئر ہوں گے، اور اس دفعہ 2021 میں ایجوکیشن منسٹر نے اناؤنسمنٹ بھی کی تھی کہ ہر حال میں امتحانات منعقد کیے جائیں گے، لیکن کورونا بڑھتا رہا۔ ایک دفعہ پھر فیصلہ ہوا کہ امتحانات ہوں گے، لیکن صرف الیکٹیو سبجیکٹ بیس پر مارکس دیے جائیں گے۔ یاد رہے یہاں پر فیصلے پریشر کے لیے کیے گئے، لیکن امپروورز کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے امپروورز کے خواب ایک بار پھر وہ اپنے خواب پورے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پائے، اور ایک بار پھر سے ان کا مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود امپروورز طلباء نے محنت نہیں چھوڑی، انہوں نے تمام کے سطح پر تمام بورڈ سے امپروورز کمیٹی بنائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے آگے کیا نیا عمل کرنا ہے، اختیار کرنا ہے۔ تو کمیٹی میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم نے چیئرمین کے ساتھ، مختلف بورڈ کے چیئرمین کے ساتھ ملاقاتیں کرنی ہے، ان کو ہم نے اپنے بات کو بتانی ہے۔ اس سلسلے میں امپروورز طلباء کمیٹی پشاور بورڈ چیئرمین کے ساتھ 3 دفعہ ملے۔ پہلے ملاقات میں ان کو یہ دہانی کرائی گئی کہ بالکل آپ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس پر ہم بات کریں گے اور آپ ان کے لیگل ڈیمانڈ ہے۔ دوسری دفعہ ہمیں بلایا گیا، ایک ہفتہ ہمارا ضائع ہو گیا، آگے ہفتے پھر ہم گئے
چیئرمین نے پھر ایک امتحان کرائی گئی، اس کو ہم نے ریٹن فارم میں اپنے مطالبات پیش کیے۔ اس کے بعد چیئرمین پشاور بورڈ مشرق ٹیبل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امپروورز کو بھی پریشر کی طرح ڈیل کیا جائے گا۔ ہمیں تسلی ملی، لیکن کچھ دنوں بعد وہ اپنی باتوں سے مکر گئے۔ ہم ایک وقت پھر پروٹیسٹ کے بجائے ہم ٹیبل ٹاکس پہ بھی رکھتے ہیں، ہم نے پھر پشاور بورڈ کی طرف روانہ ہوئے، چیئرمین سے ملے۔ کنٹرولر نے ہمیں واضح طور پر بتایا کہ we have no authority، ہم نہیں کر سکتے، we can't do this، we are implementing body۔ ہم نے ان سے کہا you are regulating body، شاید آپ ہماری باتوں کو کوآرڈینیٹ باڈی آپ اعلیٰ حکام تک پہنچائیں، لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا ہمیں یہ ریٹن فارم میں دے، لیکن پھر بھی کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، آپ لوگ پراپر چلے گئے تو چلے گئے۔ پھر بھی ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا، ہم ایگزام دینا چاہتے تھے اور ایگزام دیں گے۔ پھر ہم ایجوکیشن منسٹر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم ایجوکیشن منسٹر جب سبر سیکرٹریٹ پہنچے تو ایجوکیشن منسٹر اڑ چکے تھے اپنی جگہ سے۔ ہم مختلف سیکرٹری سے ملے اور درجنوں سائن کروا کے اپنے ایپلیکیشن پہ ہمیں تسلی دی گئی کہ ہم یہ بات اس کو اعلیٰ اس پر ڈسکشن ہوگی اور ان کو چیئرمین بورڈ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن بدقسمتی سے اس پر پھر کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ یہ بات صرف ایسا بورڈ کو فارورڈ کیا گیا، ایسا بورڈ نے پھر وہی فیصلہ سنایا کہ پورے کے پورے پیپر دیں گے۔ یہ بس ختم ضروری تو یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ پورے امتحانات لینے پر وزیر ہے، دوسری طرف پاکستان میڈیکل کمیشن نے 31 اگست سے امتحان ٹیسٹ منعقد کرنے کا اعلان کیا، یعنی امپروورز کے امتحانات صرف 23 دن بعد پاکستان میڈیکل کمیشن یعنی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے ٹیسٹ ہوں گے، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ٹیسٹ ہوں گے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ طلباء اس حالات میں کس کی تیاری کریں؟ اور یاد رہے پاکستان میڈیکل کمیشن نے بھی آرٹ کے سبجیکٹ کو کرائٹیریا سے ایلیمنیٹ کیا، تو اب آرٹ کے سبجیکٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہی 2021 میں۔ تو ہمارے مطالبات اور ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہم سبھی صرف 3 سبجیکٹس میں پیپر لیے جائے اور اسی کے بیس پر ہمیں مارکس لگائے جائے، اور وہ طلباء جنہوں نے نیکسٹ پیپر کینسل کیا ان کے لیے پورٹل اوپن کیا جائے تاکہ وہ سارے پیپر کینسل کر لیں۔ اور یہ باتیں یہ ڈیمانڈ کوئی انلیگل نہیں، یہ لیگل ڈیمانڈ ہے، اور اس سے پہلے کشمیر میں یہ بات لاگو ہو چکی ہے، یہ پنجاب والے اپلائی کر رہے ہیں، نوٹیفیکیشن ہو چکی ہے، یہ چیئرمین کو یہ حوالہ کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم ہر چیئرمین کے ساتھ ملے، وہاں بورڈ چیئرمین کے ساتھ ملے، ملکن کے ساتھ، سواد کے ساتھ، ماتان بورڈ کے چیئرمین کے ساتھ، لیکن کوئی کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کریں۔ اب ہمارے کیا رائے ہے ہمارے چاہتے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ یہ ایگزام ہونے تھے سیکنڈ ایئر کا، اس کے بعد پھر اگلا ہمارا جو حمل ہوگا وہ بھوک ہڑتال ہوگا، ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ ابھی تک ہم عوام کو تکلیف نہیں پہنچی، ہم نے روڈ کو بلاک نہیں کیا، سڑکوں کو بلاک نہیں کیا، لیکن اس کے بعد ہم ہر پلیٹ فارم پہ جائیں گے اور اپنا حق ہر حکام کو پہنچائیں گے اور اس سے مانگیں گے۔ ہم کورٹ میں بھی جائیں گے۔ کہتے ہیں لب کشا لوگ ہے سرکار کو کیا بولنا ہے، لب کشا لوگ ہے سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا سرکار کو کیا بولنا ہے۔ پہلے اپنا نام بتا دیں، تعارف کرا دیں۔ زمانگا کمیٹی کے آل کمیٹی امپروول آل کے پی کے آل کے پی کے امپروومنٹ زمانگا دا مطالبی سے پنجاب کی ہوا فیصلہ کی گی، آزاد کشمیر کی بلا فیصلہ کی گئی اور کے پی کے کی بلا مسئلہ کی گئی، بلا فیصلہ کی گئی، اور دا کے پی کے پاکستان کی نرے منگا دا خبر کو چرت زمانگا دا مطالبی دا ونه مننے سے نو 19 بار منگا ہو سائنس پیپر ورکو کو دا 19 تاریخ نے بعد منگا پروٹیکشن راوزو دا حکومت دی پیساور بورڈ چیئرمین، دی کوہار بورڈ چیئرمین، دی ملکن بورڈ چیئرمین او کم چې زمونږ کې ایجوکیشن منسٹر دی دا موږ په دې مجبوره کوي چې موږ پروټیسټ وکړو، موږ د عوامو ته موږ خو اول وو چې موږ عوامو ته تکلیف پیش نه کړو،
خو بیا موږ په دې خبره موږ مجبوره کېږي موږ په روډونو نه راوځو. موږ دا نه وایو چې ایگزام کینسل شي، موږ دا وایو چې کومه فیصله په پنجاب کې شوې ده، کوم په آزاد جمع کشمیر کې شوې ده، هغه دې هم په KPK په امپرومنټ باندې اپلای شي. او موږ دا وایو چې تاسو زموږ نه ایگزام اخلئ، چې تاسو زموږ نه پیپر اخلئ. بیا یوه خبره دا ده چې تاسو ډیسیشن وکړئ چې موږ اول ساينس پیپر ورکړو، موږ ته د انډیکیټ لپاره کوم پاکستان میډیکل ټیسټ دی هغې لپاره موږ ته ټیم میلاو شي. نو بیا موږ د سپتمبر نه بعد د ټیسټ نه بعد موږ خیر د آرټس پیپر ورکړو. او اوس چې اوس موږ 12 جولای باندې ایگزام سټارټېږي او په 9 اګست باندې ختمېږي. نو په 9 اګست ختمېږي نو بیا زموږ سره 20 ورځې ایله موږ سره د هغه لپاره پاتې دي د انډیکیټ ټیسټ لپاره. په 20 ورځې کې تاسو موږ ته ووایي د انصاف خبره دا ده چې په 20 ورځو کې به موږ څه تیاری وکړو. او بله د انصاف خبره دا ده چې د ظلم خبره دا ده KPK سټوډنټ لپاره د پنجاب لپاره موږ وایو چې موږ پښتانه یو، زموږ د پښتانه به موږ خپل بچو لپاره ریلیکس ورکوو، موږ به هغو لپاره دغه ورکوو. نو بیا ظلم دا ظلم دی چې په یوه ورځ کې ته څنګه پیپر ورکړې. دا زما د فیوچر خبره ده. ما ټوټل کال ضایع کړی دی. ما په پېښور کې زموږ د قبایلو هلکان دي، زیاتره موږ قبایلو د کوهاټ ګیراسا د آل KPK دلته آل KPK کسان دي زموږ سره. موږ راغلي یو پېښور ته، موږ په 12,000 روپۍ باندې یو سبجیکټ ټیوشن کړی دی، یو سبجیکټ ټیوشن کړی. نو زموږ شپږ میاشتې 2 میاشتې 12,000 روپۍ موږ د اصل فیس ورکړی. زموږ د پلانانو ته بیانې شوي، زموږ ته بیانې شوي دي. په 0.5 باندې زما دا ملګری پاتې شوی دی. زه په خپله په 0.5 باندې په HSC ټیسټ کې پاتې شوی یم. د څه د وجې؟ د دې د وجې پاتې شوی یم چې حکومت اعلان وکړو چې په فرسټ ایئر کې چا څونه معاش اخیستی دي او هغه یې په سیکنډ ایئر کې هم والي. نو هغې د وجې موږ فرسټ ایئر کې زموږ دومره ایکسپیرینس نه و، دومره دغه نه و چې موږ پیپر څنګه اټیم کولی، موږ هغې سانتې نه و اټیم کړي. په سیکنډ ایئر کې موږ محنت ډېر کړی د نورو په نسبت، زموږ مارکس ډېر پرې کېدو، خو حکومت غلطه پالیسي وکړه، موږ یې پروموټ کړو. دې کې زیاتره داسې سټوډنټانو هغو ته پیدا وشوه، خو زیاتره داسې سټوډنټان دي خاص کر امپرومنټ چې هغو ته پکې ناکامي شوې. په 0.5 باندې خاص کر په 180 په 200 کې 180 نمبر اخیستل په ټیسټ کې دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده. 180 171 باندې په ټیسټ کې پاتې شي خلک. نو دا د څه د وجې؟ دا د دې د وجې چې د پاکستان د غلطه فیصلې د وجې، خاص کر د KP ایجوکیشن د وجې. او موږ دا بورډ زموږ ډېر میټینګز وکړو، بورډونو سره موږ ډېر میټینګ وکړو. موږ ایجوکیشن سیکرټري ته نن لاړو. ایجوکیشن سیکرټري موږ ته وایي چې دا خبره ما ته چا کړې نه ده. نن زما سره د بورډونو میټینګ و. نو هلته ایجوکیشن سیکرټري ته ایجوکیشن منسټر ته دا بورډونو والا حکومت نه کوي، دا خبره نه کوي. دا هغه خبره دا هغه خبره دا به هیڅ نشي کولی څنګه چې په پنجاب کې، څنګه چې په آزاد جمع کشمیر کې بورډونو والا خبره هلته ایجوکیشن منسټر ته حل نه کړه. زما د سیاست څه کار دی؟ زه ایجوکیشن منسټر څه پېژنم چې ته ما سټوډنټ ما ته وایې چې دا ایجوکیشن هلته ولاړ په کچالو کې ګرځه، ایجوکیشن منسټر ته ګرځه. دا زما ټایم دی. ته ما ته ریلیکس ولې نه راکړې چې ته ما په کچالو کې ګرځې؟ زه ایجوکیشن منسټر زه په دې زما خبره زما سټډي کول دی، زما سټوډنټ سټډي به کوي. زه نن راغلی یم پریس کانفرنس ته، زما زه پریس کلب ته راغلی یم. دا څومره د نااهلۍ خبره ده. د دې حکومت د دې آل بورډز ته زه دا وایم چېرته زموږ دا مشوره چېرته زموږ دا فیصله حل نه شوه، نو بیا به موږ راوځو. دا زموږ د فیوچر خبره ده. بل کال زه وایم چې زه به یا ډاکټر یا زه به یا مړ کېږم یا به ډاکټر جوړېږم. چې بیا داسې خبره ده چې چېرته ما ته پته ولګي زموږ نه پیپر زموږ په فیصلې باندې دا عمل ونه شو، بیا به موږ راوځو په روډونو ته موږ په ځان باندې پېټرول اچوو. اوس داسې خبره ده چې دلته زما سره 35-40 فیمیل زما سره دغه شوي، زما سره فیمیل راغلي، خو بیا ورته ما ویل چې تاسو زموږ سسټر یاست، موږ یې تاسو مه راځئ. فیمیل دومره احساس خلک دي چې موږ ته ویل وایي موږ سوسایډ کوو. زما سره ویډیوګانې شته، زما سره وایس میسیجونه شته، ما ته په ګروپونو کې میسیجونه کړي چې دا خبره چېرته ونه شوه، نو دا زموږ د فیوچر خبره موږ سوسایډ د دغې سوسایډ د دغې روډونو باوجود دا خلک چې روډونو ته راوځي، دې خلکو ته تکلیف کېږي چې موږ د ګاډو شیشې ماتوو، موږ بلډینګونه ماتوو. د دې ذمهوار به څوک وي؟ د دې ذمهوار به پېښور بورډ وي، ملکان بورډ وي، کوهاټ بورډ وي او ایجوکیشن منسټر وي. ځکه چې ستا بچي دلته راغلي دي، موږ دلته تا ته پریس کلب کوو، موږ تا ته دلته پریس کانفرنس کوو، زموږ په خبره باندې څوک دغه نه کوي. اوس موږ د 19 تاریخ نه موږ بعد راوځو.
منگا با ځان باندې پټرول اچو یا به منګه ډاکټر جوړیږو یا به منګه ځان ورکو. دا یوه مثلا زمونږ به دا یوه منصوري دا یوه خبره وي او ان شاء الله تعالی ترته زمونږ په خبره باندې دا همت تیار نشو نو مونږ به د دې نه د 19 تاریخ نه بعد به مونږ راوځو. مونږ به آل بورډز ته دا خیال چې مونږ چې بیا چاته تکلیف پیښ شو بس مونږ حکومت ته دا چیلنج ورکو چې مونږ ځان سره فیمیلز هم راوباسو او میل هم. نو پلیز زمونږ په خبره باندې دغه وشي او دا زمونږ جنرال مسله ده دا زمونږ حق دی ځکه چې په پنجاب کې یو خبره کېږي په آزاد جمهوریت کشمیر کې کېږي نو په کې پی کې کې ولې نه اپلای کېږي. مونږ دا وو چې کې پی کې سټوډنټ لپاره ولې نه دغه کېږي. تھینک یو سو مچ. څومره تعداد دی ټوټل زمونږ 20,000 سټوډنټس 20,000 تر 25,000 20,000 हमारे स्टूडेंट्स आल के स्टूडेंट्स 20,000 पर तुम रजिस्ट्रेशन दे जनाब मोहम्मद اسلم auto آل کے فکیر سید رحمت اللہ وکارتا ورکی سید رحمت او اے ذاکرہ وکارتا. السلام علیکم. میں جسٹ سمپلی یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ جسٹ مطالبات پر وہ آپ سمجھ جائیں. ہمارے دو مطالبات ہیں حکومت سے اور اپنے بورڈ سے جو ہے نا یا کے پی کے ایڈ بورڈ ہے کوہاٹ مردان یہ جو ہے نا یہ سیکٹر سب سے ہماری ملاقات جس طرح ہماری بھائی نے بات کی سب سے ہماری ملاقات کی گئی اور سب نے دل پر ہاتھ رکھ کر ہمیں کہا ہے کہ جی ہم انشاءاللہ ہائی فورس پر یہ بات کریں گے. اس کا تو خیر آج پتہ چل گیا کہ ہم سیکرٹری صاحب سے ابھی سیکٹریٹ سے آ رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سیکرٹری صاحب سے ہمیں ملے اور سیکرٹری صاحب نے کہا کہ آج تو یہ آئے تھے 9 بجے ہم سے میٹنگ کی آل بورڈ چیئرمین کی اور اس نے ہمیں یہ کچھ نہیں کہا. آپ کا مسئلہ ہم یہ اس مسئلے پر 25 دن سے لگے ہوئے 9 جون سے ہمیں نکلے اور یہ آج 4-5 جولائی ہے 25 دن ضائع ہو گئے ہمارے. تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہمارے دو مطالبات ہیں سب بورڈ سے اور ایجوکیشن سیکرٹری سے. خیر ایجوکیشن سیکرٹری بہت میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں. انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا. ہمیں کہا کہ میں انشاءاللہ یہ ڈسکس کروں گا اپنے بورڈ کے ساتھ پھر انشاءاللہ کل عصر کے ٹائم انشاءاللہ ہم سے پوچھے ان سے ملے واپس میں انشاءاللہ یہ ڈسکس کروں گا. تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مسئلہ خود اٹھایا انہوں نے اس مسئلے کو خود دیکھا. تو انشاءاللہ ہمارے دو مطالبات یہ ہیں. سب سے پہلے یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں 12 پیپر کینسل کیے 6 پیپر کینسل کیے کسی نے میکس پیپر کینسل کیے تو ان کے لیے پورٹل کھولا جائے. ہر بورڈ جو رسپیکٹو بورڈ ہے اپنے ضلع کا تو وہ اپنا جو پورٹل اوپن کرے اس کے لیے وہ 12 پیپر کے لیے اپلائی کرے. یہ بہت آسان ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ اور وہ 3 پیپر اس سے لیے لے جائے جس طرح کی پریشر سے لیتے ہیں یہ لوگ اور جس نے میکس پیپر کینسل کیے وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گی. تو یہ ہمارے دو مطالبات ہیں. ایک یہ کہ جس نے 12 پیپر کینسل کیے اس کو ایز اے پریشر ڈیل کیجیے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جس نے میکس پیپر کینسل کیے اس کے لیے پورٹل کھولا جائے اور وہ بھی 12 پیپر کے لیے اپلائی کرے اور وہ بھی 3 پیپر دے دے. بہت بہت شکریہ. زندگی جو خبر میں سب سے پہلے اپنی میڈیا کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری مظلوموں کی آواز کو حکمرانوں کے عواموں تک پہنچایا. تو جیسے کہ میرے بھائیوں نے آپ لوگوں سے تفصیلاً بات کی اور آپ لوگوں کو ہمارا مسئلہ سمجھا دیا ہے تو میں صرف شورٹلی میں آپ لوگوں کو بریف کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ جب کرونا کی وبا شروع ہو گئی اور ہر میدان خالی ہو گیا تعلیمی میدان بھی خراب ہو گئے اور بازار بھی سنسان ہو گئے سڑکیں ویران ہو گئی تو تعلیم کے لیے ان لوگوں نے پالیسی بنائی. لیکن اس پالیسی میں صرف ان لوگوں نے پالیسی فریش اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی. فریش اسٹوڈنٹ ان لوگوں نے امپروورس کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی. امپروورس کے لیے ان لوگوں نے کوئی پالیسی نہیں بنائی. تو ہم لوگوں نے اس طرح کیا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی کہ میں 8 بورڈ سے ہر بورڈ سے ہم نے 2-3 بندے سلیکٹ کر لیے ہیں اور ان کی ایک کمیٹی بنائی جس کو ہم نے یہ نام دیا کہ آر کے بی کے امپروورز ریپرزینٹنگ کمیٹی. اور ان لوگوں نے
اپنے مطالبات اور مسائل تمام کے لیے جتنے بھی قوت ہے 25,000 سے لے کر 20,000 تک کی قوت ہے ان سب کے مطالبات کو یکجا کیا اور ان نے پشاور بورڈ کے چیئرمین کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو اپنے مطالبات سے آگاہ کیا. تو پشاور بورڈ کے چیئرمین نے ہمیں جھوٹی تسلی دلائی اور کہا کہ آپ لوگوں کے مطالبات بالکل جنور ہے اور ہم آپ لوگوں کے مطالبات پر عمل کریں گے اور ہم یہ آپ لوگوں کے مطالبات سیکرٹری صاحب سے ڈسکس کریں گے. لیکن آج ہمیں پتہ چلا آج جب ہم سیکرٹری صاحب سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی تک آپ لوگوں کے مطالبات کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا ہے. ابھی 5 دن رہ گئے اور ابھی تک انہیں ہمارے مطالبات سے آگاہ نہیں کیا گیا. میں سب کان کھول کے سن لے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ دھمکی نہیں ہے یہ میرا مشورہ ہے تم سب لوگوں کو کہہ کر یہ ان اسٹوڈنٹ نے کتابیں بند کی اور یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تو ان کو روکنا نہ میری بس کی بات ہوگی اور نہ آپ لوگوں کی بس کی بات ہوگی. ہمارا بھی نقصان ہوگا آپ لوگوں کا بھی نقصان ہوگا شہر کا بھی نقصان ہوگا. آپ لوگ ملک کے مستقبل سے کہہ رہے ہیں. میں حکومت کی ناکام پالیسیوں پر ناکام پالیسی تعلیمی ہر لحاظ میں ہر شے میں میں اپوزیشن سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ ہمارے مطالبات کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھائے سینٹ میں بھی اٹھائے اور ہمارے مطالبات کو اگر یہ لوگ نہیں مانے تو زور سے منوا لیں. اور میں یہ بات بھی ایڈ کرتا چلوں کہ پشاور بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ ابھی دیر سے تعلق رکھتا ہے 2-3 مہینے اس کے ہوئے کہ چیئرمین بنا ہوا ہے. وہ ان ایکسپیرینس پرسن ہے انہیں ہمارے مسائل کا پتہ نہیں ہے صرف بس یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اور بہار بورڈ کا چیئرمین بھی زیادہ سارے چیئرمین ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے مطالبات ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں کے مطالبات ٹھیک نہیں ہے. اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ فرعون بننے کی کوشش نہ کریں ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے لیے موسیٰ ثابت کریں گے. اور آخر میں اپنے دکان میں یہ افتتاحی شعر سے کچھ کروں گا کہ ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پہ خون ہے جمتا ہے تو بہتا ہے تو جم جاتا ہے. والسلام.